السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں کچھ رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار قرآنی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 19ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 19ویں سپارے میں 2 صورتیں ہیں، شعراء اور نمل۔ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی وہ کہانیاں سنائی ہیں دوبارہ سے جو ہم نے پہلے سنی ہیں، یعنی کہ حضرت نوح کی، حضرت ابراہیم کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی۔ سورۃ النمل، نمل یعنی کہ چونٹی، اور یعنی کہ اس میں چونٹی کی کہانی ہے۔ اور بھلا وہ ایسی کون سی چونٹی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا؟ سنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، انہیں بہت ہی زیادہ طاقت دی، انہیں بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اتنی خوبصورت آواز دی کہ وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی، تو کیا انسان، کیا جانور، پہاڑ، پرندے، چرند، ہر چیز ان کے ساتھ جھومنے لگتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ بھی نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اس لوہے سے بہت ہی عمدہ چیزیں بناتے تھے اور اسی کو بیچ بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی وقت میں پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی ایسے کہ انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کا ملک ان کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بھلا یہ کس طرح ہوا؟ سنتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کرنا چاہا، یعنی کہ انہوں نے دیکھنا چاہا کہ میری جو فوج ہے اس میں سب لوگ ٹھیک ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، سب لوگ طاقت میں ہیں، اچھی طرح جنگ کی مشق کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا انسانوں، جنوں، پرندوں سب کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حکم کے مطابق سب لشکر جمع ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ان کا معائنہ کیا اور ان سب کو لے کر ایک طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے۔ اس میں لاکھوں کروڑوں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چیونٹی نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر دوسری چیونٹیوں کو آواز دی اور کہا، چیونٹیوں، فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے پاؤں تلے آ کر کچھ لی جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ کو آواز آ گئی تھی چیونٹی کی،
اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ انہیں چھوٹی سی چیونٹی کی آواز بھی آ رہی ہے اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں نا کہ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے جو اپنی چونچ سے مار مار کے درخت میں سوراخ کرتا ہے۔ فرمانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو پرندے اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پھر غیر حاضر ہو گیا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ اچھے ساتھیوں، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ایسا پرندہ تھا جو پیغام ادھر ادھر لے کے جاتا تھا اور ادھر ادھر سے خبریں بھی جمع کر کے لایا کرتا تھا۔ بڑا خاص پرندہ تھا وہ۔ اور وہ جو چیونٹی جس کی کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے، اسی کے نام پہ اس سورت کا نام ہے۔ اب جب ہدہد نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ اس کا بہت ہی برا قصور ہے۔ اگر تو وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی اچھی وجہ بیان کرے گا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، ورنہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، ہدہد کہاں چلی گئے تھے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا، جناب میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا تھا جس کی مجھے پہلے خبر نہ تھی۔ میں وہاں ایسی چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جن کا علم یہاں کسی کو نہیں ہے۔ میں اڑتا اڑتا اتفاقاً شہر سبا میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں کی بادشاہ ہے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے ان پر حکومت کر رہی ہے۔ خدا نے ان کو ہر طرح کا سامان اور بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا ہی شاندار اور قیمتی تخت ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا ملکہ اور کیا رعایا سب سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ افسوس کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زمین، آسمان اور عرش کا مالک ہے اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت ایک خط لکھا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کے قریب ڈال دینا اور ذرا پرے ہٹ کر دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اسے ملکہ سبا کو پہنچا دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے کہا، یہ سلیمان بادشاہ کا خط ہے۔ اسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے لکھا ہے اور لکھا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہو اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہو۔
یہ بہت بری اور کفر کی بات ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر ہمارے پاس چلے آؤ اور اس حکم کو ماننے کے لیے کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا۔ اب بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ درباری کہنے لگے، ملکہ، ہم بھی بڑے طاقتور اور لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، آپ بس ہمیں حکم دیں، ہم سلیمان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اگر ان کی اطاعت کا حکم دے تو وہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ ملکہ نے ان کی بات سن کر کہا، لڑائی میں بڑی خرابی یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی شہر کو تلوار کے زور سے فتح کرتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اگر ہم بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں تو معلوم نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہو۔ اگر ان کو فتح ہوئی تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجیں اور دیکھیں کہ وہ یہ تحفے پا کر کیا جواب دیتے ہیں۔ درباریوں نے کہا، آپ نے جو سوچا ہے وہی مناسب ہے، ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے ایک قاصد کو بہت ہی قیمتی تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، ہم کو مال کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تم اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو اور بھیجنے والوں سے کہو کہ اگر وہ ہماری اطاعت قبول نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ان پر ایسی فوجیں لے کر چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ یہ جواب سن کر قاصد واپس چلا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سبا والے اور ملکہ سبا ہماری بات مان کر ہمارے سامنے حاضر ہوں کہ اس کا تخت ہمارے پاس لا کر حاضر کیا جائے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ کام کر سکے؟ ایک جن نے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ دربار میں موجود ایک شخص تھا جس کے پاس ایک خاص علم تھا۔ وہ کہنے لگا، جناب، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی کہ جتنی دیر میں ہم اپنی آنکھ بند کرتے اور کھولتے ہیں، میں اس سے بھی پہلے تخت کو حضور کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا تخت وہاں پہ آ گیا اور کیا ملکہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی؟ یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔